اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ میں مسلسل جمعہ کے خطبات میں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ سے انہی کی دعاؤں کو پیش کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں، اور اس تسلسل میں صحیفہ سجادیہ میں موجود 24ویں دعا، جو کہ اولاد کو اپنے والدین کے بارے میں کی جانی چاہیے، اور امام نے ہر اولاد کو اپنے والدین کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اسی کو پیش کر رہا ہوں۔ اسلام میں والدین کی بے انتہا اہمیت ہے، اور اس دعا کے آغاز میں نے آیات اور روایات کی روشنی میں والدین کی عظمت اور قرآن نے ان کے ساتھ جس رویے اور سلوک کا حکم دیا ہے، اس سلسلے میں بہت تفصیل سے تو نہیں لیکن پھر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہم دعاؤں کے روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعاً ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طریقہ کار خود والدین کے حق میں کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا سا غور کریں، میں آج چند جملے دعاؤں کو پھر پڑھ رہا ہوں کہ اللہم وما تعدی علی فیہ من قول او اسرف علی فیہ من فعل او ضیعہ لی من حق او قصر بی عنہ من واجب فقد وہبتہ لہما۔ اس طرح کی بات بھی دعا کے شکل میں اللہ کے حضور کہنا، جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو ممکن ہے بڑے ہونے کے بعد اولاد یہ سوچے کہ ہمارے والدین نے ہمارے حق میں یہ نہیں کیا جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اور یقیناً بہت سارے حقوق ہیں، بلکہ اولاد ہی کے حقوق پہلے ماں باپ پر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں، پھر اولاد اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں گے۔ تو اب اگر بڑے ہونے کے بعد احساس ہو یا یقین ہو کہ میرا فلاں حق ادا نہیں کیا گیا، مثلاً ان پر فرض تھا، واجب تھا کہ ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے، مگر ہم جاہل رہ گئے، ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، ہمیں پڑھایا نہیں گیا، تو ہم بڑے ہونے کے بعد ہمارے والدین نے ہم کو پڑھایا نہیں۔
یا ان حقوق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اچھا سا نام اپنی اولاد کو دیا جائے. بڑے ہونے کے بعد مثلاً احساس ہوا کہ جن نام سے ہم لوگ پکار رہے ہیں وہ نام مناسب نہیں ہے. میرے والدین نے کیوں نہیں ٹوکا، کیوں نہیں منع کیا، کیوں اس طریقے سے رواج پا گیا. یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعاً اولاد خود اپنی جگہ شدت سے احساس کر سکتے ہیں. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ سمجھدار ہونے لگتے ہیں، اگرچہ ابھی راشد یا بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن سمجھدار ہیں، 12 سال کے 13 سال کے ہو گئے ہیں، اس عمر میں آنے کے بعد ممکن ہے بلکہ بہت زیادہ امکان ہے اس عمر میں بچوں کے اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میں ہوں، اور ہم خصوصیت سے چونکہ میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے، تو ان کے سامنے میں انہیں ڈانٹنے لگوں، برا بھلا کہوں، جیسا کہ عام طور سے ہوتا، تم بیوقوف ہو، تم احمق ہو، تم ایسے ہو، دیکھو وہ بچہ کیسا اچھا ہے اور اس میں کیا اچھائی پائی جاتی ہے، دیکھو کتنی محنت کرتا ہے. انہی کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں. یہ لگتی ہے بات، نہیں کرنا چاہیے. عزت ہوتی ہے اور خصوصاً دوسروں کے درمیان میں اگر یہ بات کی ہے تو بچہ اپنی جگہ بہت ہی کم محسوس کرنے لگتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور اس کے اثرات بھی اس کی سوچ، اس کے فکر اور اس کے وجود میں نمایاں ہوتے ہیں. اور ایک طرح ہے کہ اس میں ضد بھی پیدا ہو سکتی ہے جو بعد میں ہو سکتا ہے کہ والدین ہی کے لیے شکایت کا سبب بنے. وہ بڑے ہو کر کے مثلاً یہ سوچے کہ میرے ماں باپ کی طرف سے ایسا ہوا، انہوں نے میرا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا، اور اپنے ہی دوستوں ساتھیوں کے درمیان میں ہم کو ذلیل کیا. تو یہ لفظوں کو پر غور کریں کہ ہم دعا کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم وما تعدی علی فیہ من قول، زبان سے اگر کوئی ہم پر ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو، اور اسرف علی فیہ من فعل، یا عملاً راسا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے ساتھ میں کیا، یا کسی حق کو ضائع کیا، یعنی جس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھے وہ الفاظ استعمال کیے، یا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا ہاتھ اٹھایا، یا تعلیم دینی چاہیے تھی تعلیم نہیں دی، اور قصر بھی عنہم من واجب، یا ان کی طرف سے کوئی واجب کام رہ گیا ہو جو ان پر واجب تھا کہ وہ ہمارے حق میں کرتے اور نہیں کیا، فقط وہبتہ لہما، پروردگارا میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں ہبا کرتا ہوں، میں اس کو شکوہ نہیں کر رہا ہوں، شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، اور پروردگار میری دعا ہے کہ یہ جتنی باتیں کہیں کہ عملی شکل میں یا باتوں کی شکل میں یا حق کے ضائع کرنے کی شکل میں کوئی چیز ان سے میرے حق میں ہوا ہے اور اس کی کوئی سزا ہے، اس کے کوئی عذاب ہے، تو پروردگار میری دعا ہے کہ تو اس کی سزا انہیں نہ دینا، میرے اللہ تو انہیں اس کی سزا نہ دینا. وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، میری خواہش یہی، میری تمنا یہی ہے کہ اس کا عذاب ان پر نہ ہو. فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، میں انہیں متہم نہیں کر سکتا کہ میرے حق میں ایسا کیا، میں متہم نہیں کرنا چاہتا ہوں. وَلَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِي بِرِّي، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں نے میرے ساتھ اچھائی کرنے میں سستی کی ہے. وَلَا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَ مِنْ أَمْرِي، یا رب، اور جو میرے سلسلے میں انہیں نے جو سرپرستی کی ہے، جس طرح سرپرستی کی ہے، میں اسے
ناپسند نہیں کرتا ہوں، یقیناً اولاد کی حیثیت سے انہی نے ہمارے حق میں اچھا ہی کیا ہے۔ اب ذرا سا غور کریں کہ کس طریقے سے ہمیں امام سکھا رہے ہیں کہ ہماری سوچ بھی ان کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ فَهُمَا أَوْجَبَ حَقًّا عَلَيَّ، میں اپنے حق کو یاد کروں اور کہوں کہ انہوں نے ہمارے فلاں فلاں حق کو ضائع کیا، اس سے کہیں زیادہ ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور میں خود مجھے اپنے دامن کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے ان کے کس کس حق کو کس طرح ادا کیا ہے۔ کیا میں نے ان کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ فَهُمَا أَوْجَبَ حَقًّا عَلَيَّ، وہ زیادہ مستحق ہیں ہمارے اوپر اپنے حق کے اعتبار سے۔ وَأَقْدَمَ إِحْسَانًا إِلَيَّ، اور ان کا احسان ہمارے اوپر پہلے ہے، پہلے ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ کوئی کمی رہ گئی یا کوئی کمی کر دی، رہ نہیں گئی، کر بھی دی، لیکن جو کیا ہے اس نہ کرنے کے مقابلے میں کیا ہوا زیادہ ہے۔ یقین پروردگار ان کا کیا ہوا زیادہ۔ میں جب قدم چل نہیں سکتا تھا، جب میں اپنا ایک لقمہ غذا فراہم نہیں کر سکتا تھا، میں خود اس غذا کو اپنے منہ تک پہنچا نہیں سکتا تھا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں زندہ کیسے رہتا؟ وہ ان کے احسانات پہلے ہیں اور بہت ہی عظیم احسانات ہیں۔ وَآدَمَ مِنْهُ لَدَيَّ مِنْ أَنْ أُقَاسَّهُمَا بِعَدْلٍ، اتنے بڑے میں اس کو عدل و انصاف سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ انصاف نہیں کیا اور وہ انصاف نہیں کیا، یہ عدل نہیں ہوا۔ نہیں، ان کے جو کچھ کیا وہ خود اتنے بڑے ہیں کہ خالی اس کے حق کو ہم ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ او اجازیہما علی مثل، ہم ان کے اس جیسا کیا ہمارے حق میں ہم قطعاً اس جیسا کر بھی نہیں سکتے۔ این اذن یا الہی طول شغلہما بتربیتی، اور جو کیا اور پھر اس کے بعد کتنے دنوں تک، کتنے زمانے تک ہماری وہ تربیت کرتے رہے ہیں، اس میں مشغول رہے ہیں، شب و روز مشغول رہے ہیں، نیند اپنی حرام کر لی ہے، جاگتے رہے ہیں، اپنے کو تکلیف میں ڈالا ہے، کاہے کے لیے؟ ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ہماری سہولت اور آسانی کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وَأَيْنَ شِدَّةُ تَعِبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي، اور مجھے بچانے میں کتنی مشکلات سے وہ گزرے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ان تکلیفوں کے زمانے میں خدا نے کردہ کسی طرح کوئی بیماری ہو گئی ہو، تو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس بیماری سے نکالنے کے لیے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے کس مشکل اوقات سے اور مرحلے سے وہ گزرے ہیں۔ وَإِنَ اِقْتَارُهُمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا لِتَوْسِعَةِ عَلَيَّ، اور کس قدر اپنے نفس پر انہی نے اپنے نفس کو مشکلات میں ڈالا ہے، کاہے کے لیے؟ کہ میری حق میں کوئی کمی نہ رہ جائے، یعنی خود پیاسے رہ جائیں مگر میں پیاسا نہ رہوں، خود بھوکے رہ جائیں مگر میں بھوکا نہ رہوں، خود دھوپ میں رہ جائیں مگر مجھے سایہ مل جائے، خود تکلیفیں برداشت کر لیں مگر مجھے تکلیف سے بچا لیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، ایک طویل زمانے تک۔ وَلَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا، میں جو کچھ ان کی خدمت کا میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس لائق نہیں کہ ہم تولیں اور تول کر کے فیصلہ کریں کہ یہ رہ گیا اور وہ رہ گیا اور وغیرہ۔ یہ فصل علی محمد وآل محمد وعینی یا خیر من استعین بہ ووفقنی یا اہدی من رغب الیہ، پروردگارا تو ایسی ذات ہے
کہ جتنے لوگ سے مدد مانگی جا سکتی ہے ان میں سب سے زیادہ اور بہتر مدد کرنے والا تو ہے، لہذا معبود تو ہماری مدد فرما اور توفیق عنایت فرما پروردگارا ہدایت کی، کہ تو ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ راہ ہدایت کی طرف لے جانے والا اور راہ راست پر ثابت قدم رکھنے والا تو ہی ہے پروردگارا۔ ولا تجعلنی فی اہل العقوق للآباء، پروردگارا مجھے ان لوگوں میں نہ قرار دینا جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے۔ میں عقوق عاق لوگوں میں نہ ہوں، عاق یعنی تکلیف پہنچانے والا، میرا شمار حقوق والدین میں نہ ہو، والامہات ماں کے تکلیف پہنچانے والوں میں سے نہ رہوں۔ یومن تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، اس دن جس دن ہر ایک کو اپنے کیے کی جزا ملنے والی ہوگی، اس دن ایسا نہ ہو کہ مجھے ان لوگوں میں رکھا جائے جنہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہو، حقوق والدین میں شمار نہ کیا جاؤں۔ اور اس کے بعد اسی دعا کے جملے میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل و ذریتہ، پروردگارہ تو محمد و آل محمد پر اپنی درود و رحمت کا نزول فرما اور ان کی ذریت پر درود و رحمت نازل فرما۔ وخصص ابوی بافضل ما خصصت به آباء عبادک المؤمنین، پروردگارہ تو نے جو اپنے مومن بندوں کے والدین کو جن مخصوص چیزوں سے نوازا ہے، اے پروردگارہ میرے والدین کو بھی ان مخصوص چیزوں سے نواز، اور ان کی ماؤں کو جن چیزوں سے نوازا ہے پروردگارہ میری ماں کو بھی ان چیزوں سے نواز، تو بڑا رحم کرنے والا ہے معبود۔ اللہم لا تنسنی، یہ خاص طور سے اس پر توجہ کریں کہ ہم اللہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کریں۔ پروردگارہ اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلاتی، میں بھولنے نہ پروردگارہ نہ تیری نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے والدین کے احسانات کو نہ بھول جاؤں، تیرا ذکر تیری عبادت کے بعد ان کا بھی ذکر کروں۔ جسے قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، عبادت تو اسی کی ہونی ہے مگر اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ اپنے والدین کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ وفی اناء من آناء اللیل، رات کے حصوں میں بھی جو غفلت میں سو جاتے ہیں، نہیں، ہم رات کے حصوں میں بھی جب بیدار ہوں انہیں یاد کریں کہ کیونکہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہم انہی راتوں میں جاگ جاتے تھے، ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے ہم کو تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے وہ جاگ جایا کرتے تھے۔ وفی کل ساعت من ساعات نہاری، دن کے ہر حصے میں انہیں یاد رکھوں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ واغفر لی بدعائی لہما، پروردگار جو میں دعا کر رہا ہوں پروردگارہ اس دعا کے نتیجے میں میرے والدین کی مغفرت فرما، واغفر لہما ببرہما بی مغفرتاً حتما، اور انہیں جو میرے ساتھ اچھا کیا پروردگارہ اس کا صلہ یقینی طور پر بہتر شکل و صورت میں عنایت فرما پروردگارہ۔ ورد عنہما بشفاعتی لہما ردن عظما، اور پروردگارہ وہ میری شفاعت کریں تو ان کی شفاعت پر تو راضی ہو جانا پروردگارہ، وہ اگر ہماری شفاعت کریں تو معبود یقینی اور حتمی طور پر ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں جو کریں قبول فرما۔ وبلغہما بالکرامت مواطن السلامہ، اور پروردگارہ سلامتی کی جگہ پر اور عزت و سلامتی کی جگہ پر انہیں پہنچا۔ اللہم ان سبقت مغفرتک لہما فشفعہما فی، پروردگارہ میری دعا سے پہلے اگر تو نے انہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو روز جزا، روز قیامت ان کو میرا شفیع قرار دینا۔ وَإِن سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لِي، اور اگر تو نے ان سے پہلے مجھے معاف کر دیا ہے، فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا، تو پروردگارہ میری شفاعت کو ان کے حق میں، مجھے ان کا شفیع قرار دینا کہ میں ان کے حق میں شفاعت کروں۔ حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ،
حتیٰ نجتمع برأفتک فی دار کرامتک و محل مغفرتک، تاکہ ہم سب کے سب اکٹھا ہو سکیں اس گھر میں جو تیری کرامت و عزت کا گھر ہے اور تیری مغفرت کی جگہ ہے، وہاں ہم سب کے سب جیسے اس دنیا میں اکٹھا تھے وہاں بھی اکٹھا رہ سکیں۔ انک ذو الفضل العظیم، پروردگار تو بڑا فضل والا ہے، والمن القدیم، اور تیرے احسانات بڑے قدیم ہیں، انت ارحم الراحمین، معبود تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہر اولاد کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً وہ دعا ان کے لیے کریں گے، مگر پروردگار عالم دعا کرنے والے کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے ان سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔